وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت جو تے عمل ہی اصل محبت رسول ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ نے فرمایا جڑا شخص میری سنت نال محبت کرتا ہے ایسا ہی شخص میری ذات نال محبت کرتا ہے. جڑا شخص دعوی محبت کرے اور دنیا دا اصول ہے کہ دعویٰ تاں سچا ہوتا ہے جی اس دعوے تے دلیل ہوئے. جدو ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعویٰ تمام مسالک نو ہے، تمام اہل اسلام نو، تمام مسلمین مومنین نو اس بات کا دعوے دار نے کہ سانو محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محبت فرض ہے. اور اس محبت نو دین کیا جاتا ہے، عبادت کیا جاتا ہے. اولاد نال، بیوی بچیاں نال، مال دولت نال محبت انسان دی فطرت ہوتی ہے. پیغمبر نال محبت مومن دی عبادت ہوتی ہے. اس محبت تو بغیر ایمان، اسلام، دین، شریعت، اعمال، عقائد قبول ہی نہیں جب تک ساری مخلوقات نالوں بڑھ کے محبت نہ ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل صحیح البخاری دی حدیث کہ نبی علیہ السلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو جو کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد، بیوی بچے، حتیٰ کہ ساری انسانیت نالوں ود کے میرے نال محبت نہ کرے، میں اس نو محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث نے دوسری حدیث ملائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسی ساری مخلوقات نالوں پیارے ہو، صرف ایک جان ایسی ہے جہد نال تسی میں پیارے نہیں وگرنہ پوری کل کائنات نال پیارے ہو. فرمایا عمر پھر تو ہجے مومن نہیں. پورا اجتماع، پورے شامین ذرا اس حدیث سے غور کرو، کہتے اپنے گریبان میں جھانکو. یہ مراد رسول نے
سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دعائے رسول دا سمرہ نے نبی علیہ السلام نے منگ کے لیا رب کھلو کہ یا اللہ عمر نو ہدایت دے، عمر فاروق کے ذریعے اسلام و عزت وقار بخش، جس دے ذریعے اسلام و عزت ملی ہے، وقار ملی ہے، غلبہ ملی ہے، روب ملی ہے، دبدبہ ملی ہے، جس دی یہ شان ہے کہ عمر نبی علیہ السلام فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ سارے جنات انسان آلے تے شیطان جنات جو جتنے شیاطین سن اے عمر تنو ویکھ کے دوڑے جا رہے بھاوی اور شیطان جنات جو ہوئے تھے بھاوی تسی بجے بجے لگے جو خیر تے ہے چاول چول نہیں کھاتے لوگ تو پھر جدوں کسی دا کھائیے تو کچھ ہوتا بھی ہاں کوئی تھوڑا جی ہمت کرو حرکت کرو، روٹی نہ دی میں بھی کھا لی تو تساں بھی کھا لی، انہوں دا فرض تے ادا کرنا۔ فرمائے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں جنات اور انسانہ دی شیاطین انسانہ جو بھی ہوندن تھے جنات جو من الجنت والناس، شیطانہ جو جنات دے وچوں شیاطین انسانہ جو شیاطین، جنات دے سن نظر نہیں آدھے وہ پوشیدہ نے، لیکن انسانہ دے وچوں شیطان لپڑے ہونا جیڑا سینہ عمر دا نہ سن سکے سمجھو شیطان، سید عمر دا نہ سن سکے، ایمان نہ سن سکے، عظمت نہ سن سکے، مقام نہ سن سکے، وہ دے شیطان ہون دی بہترین دلیل ہے۔ محدث الاصل حضرت علامہ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ کراچی واجب گزشتہ تو پیوستہ ساڑھے جامع درس بخاری لی تشریف لے آئے نا تھے انہیں ایک واقعہ درس بخاری فرمانے کسی روضہ رسول تے قریب بیٹھے سر مدینہ پاک تے ایک تو حسن آل گزر رہا سی تے کہنا سی میں اس پاسے نہیں جانا، بقیہ قبرستان جاواں گا بقیہ لیکن میں ادھر نہیں جانا، کیونکہ روضہ رسول دے اندر کون نے صدیق تے نال عمر۔ تو شیخ صاحب رمنا کہ میں بڑی ہنسی آئی اس بات تے میں کہا واہ عمر تیرے زندہ ہونے میں شیطان تیرے نہیں سی لگتا تے ہون بھی جتھے تیری قبر شیطان نیڑے پھر بھی لگن لئی تیار۔ اے جنگ جنہوں اللہ سے جنگ شہر بہت عرصہ پہلے جنگ جی جگہ مشہور ہے جنہوں باب عمر آتا وہ نال ہی اپنی مسجد اہل حدیث مرکزی مسجد بھی ہے۔ لوگ کہنے لگے ایسا باب عمر ہے ہوتے دروازہ بنے ہوتے باب عمر لکھے ہے، جنگ جاؤ نہ تے باب عثمان، باب علی، باب عمر، باب صدیق تو نظر آنا۔ کہنے لگے ایسا باب عمر دے تھلوں نہیں لگنا، ایسا تو مٹاؤ تے تاں اسی لگاں گے جلوس لے کے۔ بڑی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہویا، خیر وہ تو اپنی جگہ۔ میں گیا باب عمر ایک تقریر سی مسجد میں آ گیا تو سنیا جلوس نہیں سی لگتا، لنگ بھی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام جس گلی چ عمر ہوئے، جس گلی میں عمر گزرے اتھے شیطان تے گزر ہی نہیں سکتا۔ میں کہا جو مرضی کر لو تو دھکا دے کہ ڈنڈا مار کے لنگا ہوا تو شیطان نہیں سی لگنا کہ باب عمر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں بار اے بھی حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت جاری رہندی تو سب تو پہلے پھر نبی کون بندا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ تو بعد نبوت نہیں، نیا کوئی نبی نہیں بنے گا، نہ اللہ کسی نے بنائے گا۔ میرے محمد مصطفیٰ دی نبوت حجے جاری تے قیامت تک جاری۔ ہاں اسی نہیں رکھیا کرو جو ختم نبوت ہے اے معنی نہیں کہ نبوت نہیں، نبوت ہے، میرے محمد مصطفیٰ دی نبوت موجود ہے، شریعت موجود ہے،
آپ دی رسالت موجود ہے، لیکن آپ تو بعد ہن قیامت تک کسی نئے نبی نے نبوت کسی نو ملنی نہ اللہ نے کسی نے دیونی ہے، نہ کسی نو لبنی ہے، نہ کسی نو ملنی، کیونکہ آپ آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی۔ تو نبی علیہ السلام اتنی شان اور عزت اور عظمت والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کی فرمایا ہے؟ عمر ہن تسی گربان ہے جھانکو، اے حدیث ہی نہ عمر لئی تے ہے ہی ہے، لیکن قیامت تک اس حدیث سے ایک درس نہیں، ایک پیغام نہیں، ایک معیار نہیں، ایک جانچن پڑتال کرن دا ذریعہ نہیں۔ اس حدیث سے غور کون کرے؟ یہ اسی ہی غور نہ کری آل و سنہ، آل الحدیث، اہل ایمان، اگر اسی غور نہیں کریں کون کرے گا؟ اس حدیث کے اندر کتنے دردناک اور کس قدر ایمان دا میزان بیان کیتا گیا۔ فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، میں تسی ساری مخلوق نالو پیارے ہو، بیوی نالو، بچے نالو، اولاد نالو، کل کائنات نالو تسی منو پیارے ہو، صرف اپنی جان بندے نو ذرا پیاری ہوتی ہے، اس تو علاوہ تسی من سب نالو پیارے ہو۔ فرمایا عمر یہ تیرے ایمان دی اے ہی کیفیت ہے تے پھر تو مومن نہیں۔ اتنی شان والا، اتنی عظمت والے دے دل وچ اپنی جان دا زیادہ محبت ہوئے تے انہاں دے بارے پیغمبر نے فرمایا، حالانکہ انہاں دے واسطے جنتی محل بھی بن چکا ہے، محل بھی تیار ہو چکا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اتنی بات ارشاد فرمائی، میرے توڑی طرح سے سبق پیغام سنی اس کانفرنس دا، سوچی کہ اسی خود کس مقام تے کھڑے، کیا ساڑھے کچھ ایمان موجود بھی ہے یا نہیں، کوئی رتی کوئی چنگاری اندر ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا عمر پھر تو مومن ہی نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی من ہن اپنی جان لالو بھی پیارے ہو۔ فرمایا عمر ہن تیرا ایمان اس بات تو بعد کامل مکمل ہوندہ ہے جڑا بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ اپنی جان لالو بھی زیادہ پیارے۔ سانو بھی پیارے نہیں یا نہیں؟ پکی گال اے یقید ہے پوری اعتماد کہ محبوب سن ساری مخلوق نالوں اپنی جان نالوں پیارے۔ اسی اس بات دے سارے دعوے دار تے ہن پوچھئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا میری محبت دا دعوے دار ہے، من احب سنتی فقد احبانی، اس دی سیرت دیکھو، کردار دیکھو، اس دا اٹھک بیٹھک دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، نماز روزہ کیتا معاملات دیکھو، تسی اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ انہاں جان دو انہاں ووٹ بھی طریق انصاف نے دیتا تا انہاں کیڑا سان دیتا ہے ووٹ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں غور کیجئے، سنیے، سرور کائنات جناب جو کہ تواڈے کو طریق انصاف وال بیٹھو ناراض نہ ہو جائے جو میں ویسے گل میں نے کوئی نہیں پتا تو سا کنے دیتے ہیں۔ وہ بعد دفعہ انجا ہوتا ہے نا، ایک بندے نے دیتے ہوتے ہیں، ایک پاسے دوجہ نے دیتے ہوتے ہیں، اس پاسے بندہ دا یہ دسیا گیا میری جان کے کروائی گئی، انج کوئی نہیں جو اللہ گواہ، میں نے کوئی نہیں پتا کیڑے نے کس نو کی دیتا ہے۔ وہ بعض دفعہ ایک سرگو دے چاک دیئے گال ایک بابا سی تو دے نا سی لال خان، تو بچہ کسی بندے دا پیدا ہویا انہیں حقیقے دے درس رکھیا، میں ٹول گیا، میں کہ نا سونا ہونا چاہیے، زومان ہونا چاہیے، پیارا بچے دا نا ہونا چاہیے۔ ان حقیقے دا جو درس سی تو اتھے آدمی کہا لے میں اتھے کوئی موت تے بیان نہیں کر، اس نے مسئلہ بیان کیتا، میں کہ زومان نہ پھر اے کوئی نا ہے محمد بوٹا لال خان، من نے سی پیدا مسجد صدر ہی لال خان، جنہوں اللہ دی پناہ جڑی مرنال ہوئی اس بیٹھے۔ وہ وقت دے گزر گیا، 15-20 منٹ دن گزرے یا مہینہ گزرے، انہیں پھر بچیاں نے درس رکھیا، انہیں جو اشتہار فوڈ سٹیٹ ہو گئے سن، انہیں جو ٹوٹیاں دے اشتہار ویکھیا، ہو سکے اے مولوی ہوئی آ رہا، ہو سکے جی آئے گا تو میں فیر مار دینا، انہوں پتہ نہیں لال خان سامنے بیٹھے اور میرے خلاف ہی تقریر ہو رہی ہے، اور جان کے کرائیے جنہ کرائیے میں نے اور نہ بھی نام پتہ ہے، اینج نہ ہو جائے تو ہن ذرا توجہ فرماؤ۔ بعض دفعہ اللہ لوگ کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے
بات لمبی نہ ہو، فیصلہ آباد نا ایک پنڈ تقریر سی، تو میں جا کے کسے کوئی بات نہیں کہی، میں جا کے سود کی حرمت ہے، حرام کھانتے تو سود کھانتے تقریر چکی میں نے جی پتا جنہ دے گھر روٹی تھی نا جڑا بلان والا سی وہ یہی کام کرتا ہے، میں نے کی پتا ہے اللہ دا امر میں روٹی ویسے ہی کہ کھا گیا سا فیصل آباد دوست کو، میں روٹی تو کھا لی اسے کھاؤ، میں کہ نہیں بس درس ہو گیا سی جا رہا۔ وہ اگلے دن فون کرتا ہے میں نے شاہ جی گل پوچھنی، میں کہ دسو، اس آ کے وہ کیڑا بندہ ہے جس تو دسیا ہے کہ میں سود لینا، میں کسی نے ہی دسیا، اس آ کے تو میرے گھروں پانی نہیں پیتا، روٹی نہیں کھاتی، تقریر بھی میرے خلاف کی تھی، میں کیویں سمجھ لوا میرا دشمنہ نہیں کرایا، یہ کرایا میرے دشمنہ۔ تو بہرحال یہ اللہ لو ہو جاندہ ہے، جی کسی دی اینج دی ہو جائے نا تو سمجھے کہ میرا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ لو اس طرح ہی ہو گیا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوں جا گئے ہو نا ماشاءاللہ ہوشیار ہو گیا، ہوں سن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا میزان پڑتال تحقیق سچ کیویں ہوئے گی کہ اس بندے نے محبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جڑی دیر میں تو نہ گفتگو کرنی ہے نا کم از کم میں نے پتہ لگ جانا ہے، سجے کھبے میں ویندہ رہنا کہ اکھا بند کر کے تقریر میں کرنی کوئی نہیں، تو میں تو انہوں ویخ لینا ہے کہ توڑے کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا اپنی جان نالو ود کے رسول اللہ نال محبت کردہ ہے، یہ پتہ لگ جانا ہے کیونکہ فرمولہ حدیث موجود۔ نبی علیہ السلام فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا نا، ہن نبی علیہ السلام دی ذات تے موجود ساڈے کول کوئی نہیں کہ خدمت کریے، مسواک توڑ کے لے آئیے، دودھ پیش کریے، خدمت کریے، کھانا پیش کریے، آپ نو دعوت دیئے، گھر تشریف لے آن، ساڑھے گھری رحمت برکات کا نزول ہوئے، آپ کی زیارت ہوئے، دیدار ہوئے، یہ شرف ہن سن دنیا چ نصیب ہو سکتا نہیں۔ یہ تے شان لے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی، انہیں خدمت بھی کی تھی، مسواک بھی دیتے، پانی بھر کے لے آئے، محبوب کے ساتھ چلے، خدمت کرتے رہے، زیارت دیدار کرتے رہے، یہ تے مقام اصحاب رسول دا۔ ہن ساڑھے کول نبی علیہ السلام دے برتن موجود نہیں، آپ دے کپڑے موجود نہیں، آپ دے لباس موجود نہیں، آپ دے مبارک موجود نہیں، آپ دے نالین پاک موجود نہیں، نبی علیہ السلام دی لاٹھی پاک موجود نہیں، سواری ساڑھے کول موجود نہیں، رسول رحمت دا کھانا پینا جھوٹا آپ دا جوڑا کھانا پینا آپ دی چوسی ہوئی ہڈیاں او موجود نہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کی زبان سے چوسی ہوئی ہڈی بھی مل جائے تو کائنات کے سارے کھانوں کی لذت اس پہ قربان، لیکن یہ سن شرف ہم نصیب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ تے صحابہ کرام لے گئے نا، سیدہ امی عائشہ فرما دی روا میری قسمت آخری لمحہ جب میرا جھوٹا مسواک معبود یہ تو موج گیا نا، فخر کر رہی آ کہ میں مسواک چبایا تے نبی علیہ السلام نے اسی میرے مسواک نو اپنے منہ مبارک اندر ڈال لیا۔ یہ محبت ہے ازواج رسول دی، یہ شرف ہے ازواج رسول دا، یہ عظمت ہے اصحاب رسول دی۔ کیوں نہ محبوب دا جھوٹا کھاتا، آپ دا پسینہ مبارک بطور عطر استعمال کیتا، لعاب پاک ہتھاں تے مل کے چہرے تے ملیا، یہ ساری عظمت شان صحابہ کرام لے گئے، ایدے چون اسی شریک ہو سکتے نہیں۔ ساڑھے کو نبی علیہ السلام اگر پتہ چل جائے نا ایتی چک تو باہر نکلو، نتی چک یا دنستائی یا چھپی یا تہی چک، نبی علیہ السلام دا دو یا ایک بال مبارک وجود پاک، ایک بال مبارک آ گیا ہے، کوئی لے آیا ہے، دسو کہ سارا پنڈ نہ ٹور پاوے رسول اللہ دا بال ویکھن لئی کہ حضور دے جسم پاک دا سر مبارک دا داڑھی مبارک دا ایک بال فلاں چک کے تو سنے ہونا چند سال پہلے لوگ چکوال جان دے سن، بس ہوندیاں بساں پار گئے، اتھے نبی علیہ السلام دا پیر مبارک ایک بندے نے کیا براتی اچانک 12 بجے رسول اللہ ساڑھے گھر آ گیا تو آپ نے پیر مبارک لگایا، اس ہن پیر مبارک نو ویکھن واسطے پورا پاکستان پنجاب ٹوٹیا بساں پر کے جا رہے، یہ چنگا پہلا مولوی جا رہے آسی اتھے پہنچ گئے میڈیا والے، انہوں نے کہا با اساں وہ جگہ نو ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاؤں مبارک اتنا بڑا لمبا نہیں سی جتنا وہ نشان بنیا ہے، تے تسی ایویں جا رہے ہو حضرت جی، تسی تے پڑھے لکھے ہو تے تواڈے لوگ لے کے جا رہے ہو، انہاں پرانے زمانے وچ پیر وڈے ہوندے سن، اساں تے ویکھنا
جا رہی ہے دنیا. پھر وہ چکوال گئے, اس بیچارہ بھوکے مر گیا سی. اس پہلے نہ اتنے ایک ٹویا ماریا, وہ کڑا رکھیا حلوے دا, وہ پکایا ونڈیا پنڈ. موڑ اس حال جڑا وہ آئی نا ٹوا, وہ مٹی پائی, اتو بارش آئی, وہ تھوڑی جگہ بہ گئی, وہ نشان جا بن گیا جی میں پیر دا ہوندا ہے. اس آگے حضور دا پیر, قوم ساری جا رہی. پھر وہ اللہ کی رحمت ہوئی, کوئی حکومت سیدھی ہوئی, انہوں نے چکیا مٹی نو کسی دریا پرد کیتا, تاں جا کے قوم ٹکی. نہیں تو کہنے لگے نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر مبارک گئی سی. میں تقریر سے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آؤں دے, آپ نے تے جان بوجھ کے ایک پیر تے چلن تو منع کیتا ہے, تے نبی علیہ السلام نے پاؤں مبارک اگر لگ دے تو پھر ایک نہ لگتا, کتنے لگ دے؟ دو لگ دے. ایک کیوں لگیا ہے؟ ایدی سانی میں کوئی سمجھ نہیں آئی. میں کہا من تے آگئی جڑو کہ میں رسول اللہ جو قدم رکھیا نا تو وہ ویکھیا گھر کے نہ دا اگوں سی پگڑی سب. رسول اللہ نے فرمایا تھے تے آنا ہی نہیں سی, یہ تو ساڑا گھر ہی نہیں. رسول اللہ واپس چلے گیا, دوجا پیر مبارک رکھے ہی نہیں. جڑے ایک تے لکھیا ہے مگر جیتے ایک دا آنا لکھیا ہے, اسے کتاب بچے بھی لکھیا ہے. دنیا اس قدر محبت عقیدت ساڑی پاکستان دی رکھ دیئے. حضور دے نالین پاک, حضور دے موئے مبارک, آپ دے لباس جبہ پاک, نل محبت عقیدت دی انتہا ہے. لیکن اصل محبت ہے کہ آپ دی سنت نل پیار ہو. بدعت تو نفرت تے سنت تو پیار, یہ دو چیزاں یہ ونڈ پینے. محبان رسول کون ہے تے رسول رحمت نال دعوے اندر محبت دے اندر جھوٹے کون. ایک پاسے بدعت ہے, ایک پاسے سنت. درمیان ایک اسی کھڑے ہیں اہل سنہ اہل الحدیث ایمان اہل اسلام. یہ ہن بندے دی مرضی ہے بدعت والے پاسے ٹر جائے یا سنت پاسے چلا جائے. اختیار تیرے کو. اس پاسے بہت کچھ اور اس پاسے بدعت والے پاسے بڑا برا انجام. یہ ان فیصلہ ایسا کرنا ہے ساڑا کڑ گروپ کس گروہ شمار ہونا ہے. اس پاسے آؤ گے تو انعامات دی بچھاڑ ہے, رحمتاں دی انتہا ہے, اور اس پاسے عذاب تے گرفت تے پکڑ تے فتنے نے. فیصلہ تساں کرنا ہے, پہچان ہو جانی. کیوں؟ محمد فرق بین الناس. نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی ذات ہے جنہیں لوگوں دے درمیان فرق کرنے والی. آپ دے ساتھ کون, آپ دا مخالف کون, محبت کرنے والا کون, محبت چھوڑنے والا کون, جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے, حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے, فرق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی ذات دے ہی فیصلہ ہونا ہے. اس پاسے آ جاؤ گے نا سنت والے پاسے, تے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ و رسول دی اطاعت سنت دی پیروی تے کتنا عظیم ساتھ. اور ادھر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. فرماتے ہیں ہر نیا کام جڑا ہے وہ برا ہے, ہر نیا کام برا ہے, اور ہر نیا کام بدعت ہے, اور جڑی بدعت ہے وہ گمراہی ہے, اور گمراہی دی سزا کی ہے قرآن. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں سنت نو چھوڑ دیندہ ہے اور بدعت والا جاندہ ہے، اور بدعت دے بارے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا بدعتی آدمی ہے وہ ختم نبوت مان نہیں رکھدا، ختم نبوت مان نہیں رکھدا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا بدعتی آدمی ہے وہ نبی علیہ السلام دی امانت بھی یقین نہیں رکھدا۔ بدعتی رسول اللہ نو امین نہیں سمجھدا، کیوں؟ وہ آندہ نبی علیہ السلام نے کچھ دین دے مسائل چھوڑ دیتے نے امت نو پہنچایا ہی نہیں، تے او میں آ کے پہنچانا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام دی امانت یقینی رکھدا۔ تے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جڑے سورۃ الاحزاب اندر آیت مبارکہ ہے سیدنا زید بن حارثہ دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا جے نبی علیہ السلام نے کوئی آیت چھپا جانی ہوندی، کوئی مسئلہ چھپا جانا ہوندا، امت دے سامنے بیان نہ کرنا ہوندا، تو نبی علیہ السلام جو یہ آیت مبارکہ ایسی ہے محبوب زید بن حارثہ کو تم کہہ رہے ہو، فرما رہے ہو کہ طلاق نہ دے، اللہ سے ڈر، جب تک ہم نے بات کو زہر کر دیا، ہم نے کھول دیا کہ یہ طلاق ہوئے گی، پھر یہ سیدہ زینب تمہارے نکاح میں آئے گی۔ محبوب اس بات سے کیوں پریشان ہوتے ہو کہ یہ بات بار جا رہی ہے؟ فرما اللہ سے ڈریے محبوب، میرے سے ڈریے میرے پیارے، مجھ سے ڈریے میرے پیارے۔ سیدہ فرماتی ہے اگر پیغمبر نے کوئی بات چھپانا ہوتی تو یہ بات چھپا جاتے۔ جب پیغمبر نے گھر کی زندگی کو بیان کیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ آیت آئی، پیغمبر کی تنبیہ فرمائی گئی، پیغمبر نے اس آیت کو نہیں چھپایا۔ سیدنا زید بن حارثہ کے بارے میں آیت مبارکہ آئی، پیغمبر نے اس کو نہیں چھپایا۔ اپنے گھر کے اندر اصحاب رسول بیٹھے تھے، کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، پیغمبر حیا شرم محسوس کرتے رہے، لیکن ان کا بیٹھنا آپ کو ناگوار گزرا۔ وہ آیت قرآن میں آئی، پیغمبر نے جا کے صبح اس آیت کو صحابہ سے بیان کیا، پیغمبر نے نہیں چھپایا۔ کوئی آیت جب نہیں چھپائی پیغمبر نے تو مجھے بتلائیے بدعت کی ضرورت کیا ہے؟ نیا مسئلہ، نیا وظیفہ، نیا ورد، نیا عمل، نیا طریقہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ رب کی زمین پر آل الحدیث وہ گروہ ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں تمام تر بدعات سے۔ اگر ہم سے عمل کروانا ہے، ہم بدعت کے رسیا نہیں ہے، ہم بدعت سے برات ہے، بدعت سے نفرت ہے، بدعت سے ہم دور ہے۔ ہمارے لیے قرآن و سنت میں یارے، دین میں یارے، ہم اس پر راضی ہیں۔ کس بات پر؟ فرمایا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی۔ الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جی اعلان فرما دو آج دے دن توڑے ہوتے توڑا دین مکمل ہو چکا ہے، لہذا جڑا بدعتی آدمی ہے وہ ختم نبوت دا انکار کردہ ہے۔ کیوں کہ دین پہنچانا پیغمبر دی ذمہ داری ہوندی ہے، پیغمبر علیہ السلام تے دین نازل ہونا ہے، پیغمبر بیان کرنا ہے، پیغمبر بشارتہ دینا ہے، پیغمبر خوشخبریاں دینا ہے۔ جڑا بندہ سویرے اعلان کردہ ہے حضرات مسجد لاؤڈ سپیکر کھولے، حضرات تی چاکا لے ہو جی حضرت جی کی فرمان دے، حضرات اعلان سماعت فرمائیے کل جڑا بکھا مار گیا ہی نا، کل نام ہے تھوڑے بکھا تک کل جڑا پرسو بکھا شاہ بکھا موریا ہی نا،
او دا کل ہو رہا ہے، مسجد شروع ہو گیا ہے، 9:30 بجے دعا ہو سی تے ساری برادری آ جاؤ تے ثواب دارین حاصل کرو۔ اعلان سے ہمیں اعتراض نہیں، اعتراض آخری جملے دے ثواب دارین۔ مولوی جی ثواب دارین دا معنی کیے جنے دعا جہانت ثواب، میں کہ دینا کیسے جنے اللہ نے، میں کہ کیس تے جنے کل تے، تے میں کہ تیرے ہوتے وہی آئی، تیرے تے وہی آئی بکل دا ثواب لبسی۔ 30 پارے قرآن ہی تے خبر کوئی نہیں، حدیث رسول ہی تے خبر کوئی نہیں، تے تو اے مسجد لوڈ سپیکر کھول کے آنا ثواب دارین ثواب دارین لبے تھا جے خبر قرآن جو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسے مسلمان دا جنازہ پڑھ دے اللہ نو اود پہاڑ دے برابر ثواب دے گا۔ یہ خبر کس دیتی ہے؟ رسول اللہ۔ ہن جڑا بندہ دا فلاں عمل تے تو ثواب ملے گا، اس خبر دی دلی ثواب رب نے دینا ہے تے قیامت نو دینا ہے۔ مولوی تے وہی آئی، قرآن ہی تے خبر ہے نہیں، حدیث رسول ہی تے خبر ہے نہیں، پھر اس نے جھوٹ کیوں بولے اللہ پر اور اس کے رسول پر کہ ثواب لبے گا؟ ثواب نہیں حضرت جی، عذاب۔ ثواب تے تاں لبے کہ اس کام نو مصطفیٰ نے کیتا ہوئے، صحابہ کرام نے کیتا ہوئے۔ این اعلان کرو، سن کوئی اعتراض نہیں کہ حضرات میری تنخواہ تھوڑی ہے تے پرسو بکھا مر گیا، ساڑی چونکہ تنخواہ تھوڑی ہے، ساڑا اے ٹی اے ڈی اے ہوندہ ہے تے برادری ساری کٹھی آئی ہے تے اوتے شوارے چورے تے چھولے چھولے بھی آئے ہوئے نے تے پیسے پوسے بھی تے فروٹ شریف بھی آیا پہ تے جڑا بچ جائے گا وہ میرا، جڑا کھا جاؤ تو اڑا اور رال مل کے اڑائی۔ یہ اگر اعلان کرو تو اللہ دی قسم فی کل 500 روپیہ میں بھی دے دیا، ایسا پا دے چلو مولوی صاحب پہ گزارا ہو رہا تنخواہ تھوڑی، لیکن اگر تسی کہو نا ثواب دارین نہیں کہنے دیا گے جب تک قرآن سے دلیل نہ ہو، مصطفیٰ کی حدیث سے دلیل نہ ہو۔ سنت فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایس دھڑچ آنا تو بڑا مشکل ہے، یہ دے شرط ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جان دو بدعت بری کتنی شے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، کسی بندے نے آ کے آپ نے سلام پہنچایا ہے، عبداللہ فلاں بندہ تو سلام دینا سی، آپ نے فرمایا او دے سلام دا میں جواب دینا نہیں اور تسا میرے والو انہوں سلام کہنا نہیں، کیوں؟ میں سنے انہیں دین بدعت جاری کیتی ہے، جڑا دین بدعت جاری کرے عبداللہ بن عمر تے او دے سلام دا جواب بھی نہیں سی دین دے، نہیں جواب دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے سلام کا جواب جس نے دین بدعت جاری کی تھی۔ اسی تے مسئلہ کا شکار، برادری ناراض ہوندی ہے، برادری جاندی، لیکن قیامت والے دن برادری کے واسطے کوئی نہیں، ایک ہی ہستی ہے جنہیں کل جھنڈا ہونا ہے لواء الحمد، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لبنا سنت دی برکت نال سنت دی اتباع کیجئے، برادری نو چھوڑیے، یہ دین ہے، یہ رواج نہیں، یہ اسلام ہے، یہ مرضی نہیں ہو سکتی۔ ایون ربیع الاول آ رہے ہیں، ویکھ لو کی ہوندہ ہے پورے ملک۔ عمران خان نے بھی اعلان کیتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی میلاد شریف شامل ہوں، تیری یہ کمی رہ گئی سی، تم ہی آ جا، یہی تھوڑ رہ گیا نا، ہم سرکاری سطح پر منائیں گے، اگے کوئی کسر رہ گئی ہے سرکاری سطح سے، جڑے نواں تو آگے کام کرنا، بس یہ وہ پرانا سی جو نواں پاکستان پتہ نہیں کی حالت ہوندی ہے، آدھا بس شاید وہ جڑا ایسا فیصلہ کیتا کہ وہ دی گرد بہ جائے، اور اس کی کبھی اسیں بڑے محبان رسول اسیں میلاد بدا جاؤ پورا ان شہر سجدہ پہ سرگودہ جا کے ویکھو پورے دا پورا ساج رہا، بتیاں جا رہی آ
چوکا چوراوج روضہ رسول بن رہا ہے، چوکا چوراوج روضہ رسول بنائے جا رہے ہیں گلیاں چوکا چوراوج گلیاں تو سانو آدھے نے بات تسی بھی بناؤ، میں کہا سی کہتے بنائی کم لے ہو توان محبت کو نہیں، میں محبت ہے جانے پھر تجھے روضہ کیوں نہیں بنا پورا ربیع الاول لنگ جانا ہے تو آٹے گھر انج لگتا ہے جی سو گا تو نبی علیہ السلام فیضہ اور ولادت کی خوشی تو کوئی نہیں، میں خوشی تے ہے جانے پھر روضہ کیوں نہیں بنایا، میں کتے بنائیے جانے گلی میں گلی نہ پا کے تو روضہ رسول گلی نہ پا کے روضہ رسول پا کے گلی نہ پا کے آدھا گلی دو لو، میں کہ دو لویے تاوی نہیں پاک نہیں ہوں دی تو لویے تے گزریا تے جا سکتا ہے اتھے روضہ رسول نہیں بنایا جا سکتا، کیوں پتہ روضہ بندا کتے آ ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اصل جڑا روضہ رسول ہے نا مدینہ پاک وہ ہے وہابیاں کو، یہ اتھے جا کے جو چاہتے ہیں یہ نہ دے کلوں ہوتا نہیں، نیڑے ہوندے تیرا بلا ہوئے پردارا روزی دی جالی چم لین نیڑے نیڑے ہوندے با اگے وہ شرطہ ہوندہ تو ہوندہ وہابی بعد ہوندے کل سوٹی بھی ہوندی ہے پاکستانی انوے تیرا بلا ہوئے پردارا کتے یاد ہے بابا عبدالصمد شہر اسلام اللہ دی قبر تیرام تنہ پڑھ دے ہوندے سن اپنے کلام بنا کے نا کہ تیرا بھلا ہوئے پردارا روزے دی جالی چم لین دے آندے سن اگے ذرا ہو حبدارا منہ ہوتے ڈنڈا چھوڑ لین اگے ہو ذرا روزہ رسول تم کیوں نہیں بناتے؟ نہیں بناتے، ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں روزہ رسول موجود ہے، تھاں تھاں پہ روزہ کا ماڈل نہیں بن سکتا، اس لیے پاکستان کی یہ ساری گلیاں اس معیار پہ پورا نہیں اترتی۔ میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ تم پیغمبر کے روزہ پاک کے ماڈل بننے پر پابندی لگائی جائے تاکہ چوکوں چراہوں پر یہ ماڈل پاکیزہ پیغمبر کے روزے کے بنا کے توہین و تنقیص نہ کی جا سکے، اور گلیوں میں یہ اس قدر پاکیزہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا جہاں روزہ بنایا گیا ہے اس جگہ کو پیغمبر نے جنت قرار دیا ہے، جنت کے علاوہ وہ پوری آپ کا روضہ اطہار، آپ کا گھر، آپ کا حجرہ، منبر تک ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روضہ رسول گلیوں میں بننا پیغمبر کے روضے کا مقام نہیں ہے، پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ ہم وہی قدم اٹھاتے رہیں گے جو پیغمبر کے صحابہ سے ثابت ہے۔ جب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جاؤ جن کے پیچھے تم لگنا چاہتے ہو لگو، ہمارا ساتھ، ہمارا حشر، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری آخرت جن لوگوں کے ساتھ ہے ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے کلمہ اسلام پڑھ کے ہم انہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تے میں حیران ہونا منا دے ولادت پہنے تے بنا دے روضہ پہنے، تو دسو پر روضہ ولادت والے دن بن دا تو جو ہے منائی جا رہی ہے ولادت، بنایا جا رہا ہے روضہ۔ میں پوچھنا چاہنا روضہ ولادت دی دلیل ہے جاڑے نہیں تے میں کہا پھر تیرے سینے تے روضہ لگ گیا ہے تے عقیدہ تے ساڑھا ثابت ہو گیا ہے۔ انکا میتن، یہ بڑی سخت آیت ہے، انکا تو یقین جاڑو تو ربیع الاول نے کسی چوک چلاؤ جا کے نہ شہر تو مولویاں گزر نہیں کوئی صرف آیت ہی لالو انجی ہویا کمالی رولو آیت ہوتے آیت مبارکہ کوئی لکھ کے لائی انہاں کہ آیت لاؤ تے تاں اسی لگنے قرآن نص روضہ رسول کس بات کی دلیل ہے؟
فرمایا انک میت و انہم میتون. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جب تم بدعت دا رد کرو گے نا پتا کو بندے نے مخالفت پکائے ہونے ہر مسلک دے کچھ مولوی ہوندے ہیں تو کچھ مولوی دے انہوں نے منن والے ہوندے ہیں انہوں نے مخالفت دسے ہوندے ہیں اے مخالفت تے اے سوال تے اے بنا لو تے اے کیتا کرو تے اے دا جواب نہیں آئے گا. انہوں نے پھر عجیب قسم دے سوال بڑھائے ہونا وہ اس واسطے نہیں پوچھتے پا انہیں مننا ہوندہ ہے انہیں الجھاونا ہوندہ ہے پتہ لگے با مولوی کل جواب شواب کوئی نہ سنیے اسا جڑا عمل کریو بیدت ہوندہ ہے تو اسی میں کہیں کام بیدت کر دیو میں کہ دسو جڑا نبی پاک علیہ السلام دے زمانے کوئی مسجد دے میراب ہوندے ہے اے بیدت نہیں اسا کام کریے دے بیدت ہے تو اسی کرو تے ثواب ہے اے بیدت نہیں میراب میں کہ میراب تے بیدت نہیں جنہیں کیوں میں کہ قرآن چاہتا ہے وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ کہ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن کے تھے محراب ہے جنہیں اس تو مرد اے محراب تے نہیں میں کہاں کی ہے جنہیں وقرہ کمرہ آئی میں کہ تنہوں پتہ ہے زکریا علیہ السلام دی شریعت دے اندر مسجد تو بار تا نماز نہیں ہوندی یہ تو نبی علیہ السلام لئے ساری زمین مسجد تو تے مسجد دا حصہ ہی محراب جنہیں چلو پھر جڑے منار بڑے ہوئے اے کوئی نبی پاک دے زمانے جو ہون دیا اے بیدت نہیں میں کہتے بیدت نہیں یعنی کیوں میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم منار تے نازل ہون گے اس ویلے منار کوئی نہیں جب رسول اللہ نے فرمایا یہ مطلب ہے کہ منار قیامت تو پہلے مسجدان دے ہون گے تب بھی رسول اللہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم مسجد کے منارے پر نازل ہوں گے یہ تے حدیث تو ثابت ہے اچھا اے پھر جڑے قرآن تے زبران دے رہا انہوں سمجھائی جاؤ تے پھر نواں مغالطہ دیتی جاتی اے جڑا قرآن تے زبران دے رہا پیش عراب ہے اے کوئی نبی پاک دے زمانے چ ہوندا ہی او تے میں قرآن لکھ دیا ہے زبر زیر پیشہ کو نہیں ہوندیاں تے پھر ہن زبران زیرہ پیشہ کیوں ہے میں کیا قرآن لکھیا جا سکتا ہے زبران زیرہ پیشہ تو بغیر پڑھیا نہیں جا سکتا رسول اللہ نے قرآن پڑھیا یا نہیں جان جی پڑھیا تو میں کیوں میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نو پڑھیا ہوئے گا الحمد الف تکی پڑھیا بولو زبر تے پڑھی گئی جو رسول اللہ نے پڑھی ہے سورہ قرآن پڑھیا ہے یہ مطلب ہے زبر زیر پیش ساریاں پڑھیاں گئیاں تھے نبی دے عمل تو ثابت ہو گئیاں یہ تے ثابت جانے پھر جڑے جہاز ہے اے بدعت نہیں ہیلی کاپٹر 55 روپیہ آلا یہ ہیلی کاپٹر بدعت نہیں جہاز بدعت نہیں اے بسات ٹرک تے اے بدعت نہیں اے کوئی نبی پاک دے زمانے چ ہوندے ہے کتے یاد ہے مناد علیہ السلام حافظ عبداللہ شو پوری رحمت اللہ فرماندے ہوندے مولوی جی کیوں ریٹی تے آ گئے ہو انج تے پھر انج کہو گا تسی آپ بدعت نہیں تسی کوئی نبی پاک دے زمانے چ ہے سو تسی تے بعد ہی جمے ہو نا اینو بدعت نہیں آندے لے ویکھو نا میں کہاں دسو نا فرماؤ اے بدعت نہیں ہوائی جہاز یہ کوئی نبی پاک دے زمانے جائے سن حافظ صاحب فرمان دے ہوندے سن مولوی جی اسا کدے بھی نہیں آ گیا جڑا جہاز دے جڑے انہوں ملے گا ثواب دارن اسا کدے اعلان نہیں کیتا کہ حضرات موٹر سائیکل دے جڑا پنڈ چوکی پکڑ جائے گا نا موٹر سائیکل دے اللہ تعالیٰ انہوں 500 نیکیاں دے عدد دے گا تو جڑا جائے گا نا سائیکل تے انہوں 250 جڑا پیدل جائے گا وہ بیچارہ ہوں جی رائے تے رہے گا کوئی ثواب سو نہیں کدے ایسا بیان کیتا ہے جڑے نہیں دے تسی بھی دسو پر ثواب نہیں رولا دے ثواب دے رولا تے دین دے رولا تے شریعت دے کہ شریعت سمجھ کے ثواب سمجھ کے اجر سمجھ کے عمل کرنا رسول اللہ صحابہ نے نہ کیتا ہوئے تو کام بولو کیے بدعت حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی جے انجی گل ہے نا تے جڑے ٹرک کے نا تے رکشہ تے چینچی تے رکشے تے سائیکلاں تے موٹر سائیکلاں
تے ہوائی جہاز تے بساں تے ٹریناں انہاں دا ذکر تے قرآن چاہندا ہے کہ میں بدعت ہو گئے. اور مولوی بڑا پریشان بھائی کتے قرآن چاہندا میں 14ویں پارے اللہ فرماتا ہے مابو گھوڑے تے خچر تے گدھے تے اونٹ اے ہیں سواریاں تہاڈیاں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک اے ہو جیاں سواریاں بنا دیاں گا جڑے تہاڈے علم وچ نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہجے ہو جیاں سواریاں ہور بننیاں جڑیاں ساڑھے علم وچ اے ہو جے ہیلی کاپٹر بننے جنہاں دا خرچہ 1 میل دا ٹوٹل 55 روپے ہونا ہے اینا 5 سال انشاءاللہ 2003 وچ انشاءاللہ میں ہیلی کاپٹر تے ہونا ہے تواڈے پنڈ جڑا 55 روپے جدا تیل لگنا ہے تے وہ ملنا بھی تو 55,000 دا ہی ہے انشاءاللہ رل مل کے انہاں تے کار ہی توجہ ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے ہو جی سواریاں پیدا کر دوں گا ہوتی رہے گی جو تمہارے علم میں نہیں ہے. قیامت تک جو سواری پیدا ہوگی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جب تسی بدعت رد کرو گے سوال کریں گے ویکھو نا جی میں خان دسو فرماؤ اے نبی پاک نے منع تے کو نہیں کیتا منع تے کو نہیں کیتا منع دکھا دو. ایویں سوال ہے جڑا بندہ کہے جڑا جمعہ نہیں وہ دی موت پہ کھا دو جڑا جمعہ نہیں انہیں مرنا کی ہے جڑی بدعت ہے وہ بدعت ہے ہی اس واسطے کہ پیغمبر نے منع بھی کیتا نہیں تے کیتا بھی نہیں. منع ہو گیا تے گناہ ہے سنت حدیث دی مخالفت ہے. جڑا کم آپ نے اصحاب رسول نے نہیں کیتا انہوں اجر و ثواب سمجھ کے کہ لگا نہیں منع دکھا دو. میں نہ منع دکھا دو دکھا دی میں اگر تمام مسالک مل کے منع وکھا دیو میں ایک اذان دے وڑ لگا تو کدی اذان سنی ہے یا نہیں میں اذان دے وڑ لگا اس اذان دی کوئی منع وکھا دے وے اللہ اکبر کنی بار کہنا 4 بار اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. دوبارہ پڑھا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین. تو بام چوکی باگڑ تو کوئی رولا نہیں اذان دیتا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. اذان سنی سارے مل جائے اس کی ممانت دکھا دو. رسول اللہ نے فرمایا ہو اذان میں یہ جملے نہ کہو مجھے منع دکھا دو. منع نہیں ہے ممانت کا نہیں پوچھتے دین میں عبادت کا ثبوت ہوتا ہے. ثبوت دیجئے کہ پیغمبر نے یہ اذان میں الفاظ کہے ہو نہیں کہے تو کہنا بدعت ہوگا اس لیے کہ بدعت ہوتا ہی وہ عمل ہے جو پیغمبر اور صحاب رسول نے نہ کیا ہو اس کو اجر و ثواب دین شریعت سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے. اہل الحدیث کی یہ دعوت پیغام ہے کہ ہم ایک ایک سنت پر پہرے داری کرتے رہیں گے. امت کو اہل سنت اہل الحدیث بننے کی دعوت دیتے رہیں گے اور پیغام دیتے رہیں گے کہ بدعت بدعت ہے. بدعت کا انجام جہنم ہے. بدعت کا انجام چہرے کی سیاہی ہے. بدعت کا انجام فتنہ ہے. بدعت کا انجام تقسیم ہے. بدعت کا انجام تفریق ہے. بدعت کا انجام فرقہ وریت ہے. بدعت کا انجام امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے. بدعت کا انجام بدعت کا انجام سنت سے دوری ہے. بدعت کا انجام اللہ کی گرفت و پکڑے. بدعت کا انجام قبر کا اندھیر نگری ہے. بدعت کا انجام حوض کوثر جیسے عظیم پانی سے محرومی ہے. بدعت کا انجام ضلالت گمراہی اور جہنم ہے. سنت کا ایک ہی انجام ہے کہ محبوب کے ساتھ مل کے جنت کا داخلہ.
وَمَن توجہ تھاکتے نہیں گئے میں آج تک شروع ہوا انشاءاللہ عمر صدیق صاحب مولانا اسماعیل عتیق صاحب جڑے بھی مولوی قیم اللہ ظہیر صاحب اور جڑے نان سارے دا میں اکٹھا خطیب توجہ ہے ماشاء سارے ایک ایک گھنٹہ دساں گا پریشان کیوں ہوندے ہو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جواب آیا توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے تو محبت ہے مگجی محبت ہے محبت اندر پھر تو سا ربیع الاول اندر جلوس کیوں نہیں کڑیا محبت ہے اندر تو سا روض رسول دا ماڈل کیوں نہیں بنایا میں کہ تو سا تے بنایا جن جی اسا بنایا میں کتے رکھیا جن فلان چوک اندر جا کے ویکھ لو اسی چلے گئے ویکھن 12 ربیع الاول ویکھیا تے بڑا سجے ہویا ماڈل بنایا بڑا خوبصورت بڑا خرچ کیتا ہے انعام لبیا کہ جڑا سونا بنائے گا انہوں اینا انعام انعامات دی تقریب ہو گئی 13 ربیع الاول وہ تو گزرے تھے وہ ماڈل نظر نہ آیا میرا سوال ہے وہ ماڈل کہاں ہے کہنے لگے ہم نے توڑ دیا ہے میں کیا بنایا تو سائی جن جی بنایا تے آسائی تے میں کہ توڑیا جن توڑیا بھی آسا ہے میں کہ بنایا کیوں ہے جن محبت ہے تے میں کہ توڑیا کیوں ہے بنایا محبت میں تھا توڑا کیوں ساڑی عقیدہ سن لو بنائی دا نہیں جے بن جاوے تھے نالے بنا دے ہو تے نالے توڑ دے ہو میں کہا بنایا کیسے جنہ سا بنایا میں کہا توڑیا کیسے جنہ سا میں کہا بنایا کیسے جنہ سا میں کہا توڑیا کیسے جنہ سا تے میں گستاخ کون ہے جنہ تو سی بنایا تم نے توڑا تم نے گستاخام کہتے یاد آئے محبوب خدا شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا عقیدت دا سلام پیش کیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی عقیدت محبت بری حدیث پاک صحیح البخاری اندر صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھ رہے معاہدہ لکھن درمیان اتے الفاظ آ گئے اے جڑا معاہدہ میثاق ہو رہا قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ دے درمیان قریش بول اٹھے اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے اتے لکھو محمد بن عبداللہ تاں سلو ہوئے گی تاں جھگڑا مکے گا تاں ایک مسئلہ تے سائن ہونگے دستخط ہونگے محمد رسول اللہ کاٹ دے ہو تے محمد بن عبداللہ لکھ دے ہو میرے محبوب نے فرمایا ہے علی جی یا رسول اللہ فرما سلو کرنی ہے سلو واسطے کوئی نہ کوئی قربانی دینی پہندی ہے کوئی گل نہیں محمد رسول اللہ کاٹ دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے میرے علی نبی پاک دے چہرے ول ویکھی جا رہے نے فرمایا ہے علی جی یا رسول اللہ محمد رسول اللہ کاٹ دے ہوتے محمد بن عبداللہ لکھ دے علی فرماد نے محبوبہ لفظ رسول اپنے ہتھاں نال کٹا کیویں لکھیا گیا علی دے ہتھاں نال ہون نہیں کٹ سکتا میں اپنے ہتھاں نال لفظ رسول نہیں کٹ سکتا ساریاں ماراں اسے لفظ رسول واسطے نے ساریاں قربانیاں سے لفظ رسول واسطے نے ساریاں محبتاں سے لفظ رسول واسطے نے ساریاں شاناں سے رسول دیاں شاناں نے وہ شفیع المذنبین کیوں نے کہ اللہ دے رسول نے وہ شافع معاشر کیوں نے کہ اللہ دے رسول نے وہ عاقب حاشر کیوں نے کہ اللہ دے رسول نے وہ امام رحم امام دین رحمت للعالمین کیوں نے کہ اللہ دے رسول نے وہ افضل الخلق کیوں نے کہ اللہ دے رسول نے وہ ساری مخلوق تو اعلیٰ کیوں نے کہ اللہ دے رسول نے ساریاں شانہ بات اندر نے سب تو اچھی شان رسول اللہ دیئے لفظ رسول دیئے سب تو اچھا ہوتا لفظ رسول تاہی کلمہ طیبہ اندر کیے کلمہ طیبہ اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتائی کلمہ طیبہ اندر وہی جملہ آیا ہے سب تو اچھا ہے سب تو اعلیٰ
ہے نبی دا لفظ بھی رسول اللہ دے نال سجنا ہے توجہ فرمانا نبی جڑا لفظ ہے یہ بھی ایک لحاظ دے نال رسول اللہ تو اعلی رسول جڑا ہونا ہے اور نبوت بھی اتلا درجہ ہونا ہے اور بعض محدثین مفسرین دے نزدیک نبی رسول ہونا ہے رسول نبی ایک کوئی جملہ ہونا ہے اور اکثر محدثین کرام نے فرمایا کہ نہیں نبی رسول اندر فرق ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول اللہ دا نبی ہونا ہے توجہ فرمائیے اس لحاظ رسول اچھا درجہ ہے اس تو اچھا درجہ اللہ دی مخلوق اندر کوئی نہیں اللہ جنہوں بناندہ ہے پیار کرتا ہے انہوں رسول بنا لیندہ ہے رسول تو علاوہ اللہ کسے انہوں نبی بناندہ ہے کنہوں رسول بناندہ ہے انہوں رسول نبی نہ بنا ہے انہوں اپنے کسے نبی تے رسول دا صحابی بنا دیندہ ہے تے جڑا صحابی درجے تے بھی نہ پہنچے وہ جناب ولی ہو سکتا ہے بزرگ ہو سکتا ہے عالم ہو سکتا ہے مجتہد ہو سکتا ہے فقیہ ہو سکتا ہے بزرگ ہو سکتا ہے لیکن گن شکر دے گن بخت داتا دے غوث اعظم نہیں ہو سکتا کیوں اے عہدے نے جڑا اللہ بندا ہی نہیں اے عہدے نے جو تقسیم ہوندے ہی نہیں اے مخلوق نو کدے لب دے ہی نہیں جڑا لب کبے کہ میں داتا وہاں سمجھو نے غلط بیانی کیتی ہے تے جڑا مرید نے کہا فلاں بزرگ داتا نے اس کو بھی علم کو نہیں جہالت دی وجہ تو کیا ہے یہ ساریاں شانہ مخلوق دیا نہیں غریب نواز ہونا دستگیر ہونا غوث اعظم ہونا مشکل کشا جت روا ہونا داتا دے گنج بخت گنج شکر ہونا یہ شان میرے رب دیئے بولو مخلوق دی شان نہیں سب تو اچھی مخلوق دی شان کی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا منع نہیں بولو منع بدعت واسطے منع ہونا ضروری نہیں کم ہوئی ہوندہ ہے بدعت جڑا نبی علیہ السلام نے نہ کیتا توجہ فرمائیے جدوں اے دعوی رد کر دیو گے تے جواب آئے گا جڑا کم کرنے ہوندہ تے چنگا ہی ہے پڑھ دے تے اسی قرآن نہیں بڑے تسی بھابی خوش کو قرآن بھی نہ قرآن پڑھنا بھی گناہ ہو گیا قرآن پڑھنا جرم ہے میں کہا نہیں جانے پھر قرآن پڑھن دو کیوں منع کر دے ہو میں کہ تسی کتے پڑھنا چاہتے ہو جانے قبرستان میں کہ وجہ تسی قرآن پڑھنے دے منع کیوں کر دے ہو میں کہ تسی قبرستان جا کے پڑھ دے کیوں توجہ تسی قرآن پڑھنے سے روکتے ہو میں نے کہا نہیں روکتے تم قبرستان جا کے قرآن پڑھتے کیوں ہو پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر قرآن پڑھو انہوں قبرستان نہ بناؤ قبرستان میں نماز اور قرآن پڑھنے سے رسول اللہ نے روکا کہنے لگے ایسے جڑا کول پڑھنے قبرستان تو نہیں پڑھ دے مسیطے ہی پڑھنے ایتھے دے پڑھن دے ہو گھر پڑھن دے ہو میں کہا گھر قرآن پڑھو کوئی حرج نہیں پڑھو یعنی پڑھیے گھر جائز ہے میں کہا جی بالکل جائز ہے گھر قرآن پڑھنا جائز ہے میں کہا جی پڑھنا جائز ہے گھر قرآن پڑھنا جائز ہے میں کہا جائز ہے گھر وچ قرآن پڑھنا جائز ہے میں کہا جائز ہے پھر میں مولوی بلا لوا میں کہا نہیں پڑھانا جائز نہیں پڑھنا جائز ہے وہ تو بنگار بلا دے یہ تھریشر تھوڑی لگی گوانڈو بنگار لے آؤ تھے اس کو تھریشر دے گالا دے وہ تھریشر ہے قرآن کے لیے بنگارہ نہیں بلاتے قرآن کے لیے مولوی کو گھر پڑھنے کے لیے نہیں بلاتے قرآن خود پڑھتے پڑھو کیسا بہت پڑھیا پڑھایا اللہ جانے پڑھیا پڑھایا وہ پرانے دور ختم ہو گیا وہ ختم ہی ختم ہو گئے ان نوے ختم آ گئے میڈیا دے دور دے موبائل ختم موبائل ختم کی مسجد جاؤ استاد جی کوئی قرآن پڑھے ہوئے ہے ہاں ہے کتنے چاہیے دیں 5 لے لو 5000 روپیہ دے لو 5000 تھے 5 قرآن وہ گھر لے گیا انہیں جا کے امین دیتے امین نے اپن جا کے بخت چھڑ چل 5 منٹ 5 قرآن 5000 روپیہ قربان جمع مذہب کافی عرصہ پہلے ساڑی جدو مسجد پرانی سی جہاں مدرسہ بھی نہیں سی تھے میں بیٹھا سا مسجد ایک بندہ نا سیکل سے آن گیٹ اگے کھلوتا انہوں پتہ نہیں سی وہ مسجد کے نہ دی وہ دی غلط فہمی سمجھ لو یا ساڑی کچھ قسمت آدھا مولوی جی تو سی ہو میں کہا جی جانے قرآن پڑھے ہوئے ہے میں کہا جی ہے
جن کتے میں کہو الماری آندہ نہیں ہو پڑھے ہوئے کوئی قرآن ہے میں کہ جی انشاءاللہ سارے پڑھے ہوئے جن کتے میں کہو الماری آندہ نہیں تُسی سمجھے نہیں میں پڑھے ہوئے قرآن چاہیے میں کہ جی وہ پڑھے ہوئے اور نہیں جی اینج نہیں میں نو میرا ابا فوت ہے انہوں میں قرآن بخشنے کوئی توڑے کو پڑھے ہوئے قرآن ہے میں کہا میں تیرے بے وعدے پڑھے آدھے کوئی نہیں اتھے جن پھر میں کی کرا میں کہا کہ نال مسیح تھے اتھے تن لب جائے گا وہ دے ٹور گیا جہاں مولوی ملے وہ سارے بچن چپ کرایا ہاں بھائی قرآن چاہیے ہاں جی کنے چلو جی تو دے 2 پارے جو سا جی میرے کول 5 میرے کول 10 میرے کول ایویں کٹھے کرے 5 قرآن اکٹھے ہوئے 1500 روپے اس ویلے انہیں بڑی قیمت دی تھی انہیں لے کے جو پچھا پلٹیا نا تو اس وقت گلی جو لنگیا تو میں کہ پھر کڑا سا آندا جی مہربانی جی تو سارا نمائی کی تھی میں لب گیا چلو ٹھیک میں نو شرارت سوچ لئی میں کہ اس مولوی کو ہو میں کنے لے جنے 5 لیتے ہیں 1500 دے تو میں غور نہیں سی لینے جنے لینے تو زیادہ سن لیکن ملے ہی 5 نے میں کہ چلو اسی منگانے ہیں میں ایک اور بندہ بھی دیتا مولوی کو 10 منٹہ بعد میں کہا کوئی قرآن ہو سکے پڑھے ہو ساجی ہے ہو سکے ٹھیک بات چپ کرو نے 5 انہوں دے چھوڑے 10 منٹہ بعد 5 اور قرآن اسی مسجد تو پڑھے ہوئے نکل آئے جب وہ لے کے آیا نا تو کوئی دن بعد میں نے ملے مول صاحب میں مجھ سے سنا آج کل تھوڑے قرآن پڑھن دی رفتار بڑی تیز ہو گئی ایک بندہ آیا انہوں تمہیں 5 قرآن دیتے 1500 دے 10 منٹ بعد دوجا بندہ آیا پھر انہوں سے 5 قرآن دیتے پہلا پوچھ دا رہا کوئی ہو رہا ہے تو سا کیا نہیں پھر 10 منٹ 5 قرآن تو سا کیا میں پڑھے انہوں اچھا تیری شرارت آئی ہے کہا پڑھے پڑھائے قرآن مل رہے پیسوں کے ہزاروں کے لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن بھی بڑا مشکل ہے توجہ کیجئے پڑھ دیتے اسی قرآن ہی ہے مانا میں کہا حضور جی قرآن بھی ہوتے پڑھیں دے جتے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے قرآن پاک اتھے پڑھیں دے توجہ کریجئے میں سمجھ نہیں آئی ایک حدیث توجہ فرما حدیث تے غور کرنا سنن دارمی اندر روایت موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اپنے گھر اندر کوفہ شہر اندر اپنے گھر اندر موجود ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے مسجد کوفہ اندر جو داخل ہوئے ویکیا کچھ لوگ اکٹھے ہیں سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں ایتے ایک جناب ہلکا لگیا ہے ایتے ہلکا لگیا دوجا تیجا ہلکا ایتے لگیا ہے انہاں وچ ایک بندہ بیٹھ کے آندہ 100 واری پڑھو سبحان اللہ وہ سارے مل کے پڑھ دینا 100 واری سبحان اللہ وہ پھر آندہ 100 واری پڑھو الحمدللہ وہ سارے پڑھ دینا 100 واری الحمدللہ پھر آندہ 100 واری پڑھو اللہ اکبر وہ 100 واری اللہ اکبر پڑھ دینا آندہ 100 واری پڑھو لا الہ الا اللہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ویندے رہے منظر ویندے رہے ویکھن تو بعد فوری واپس پلٹے دے جا کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازے دے پہنچے فرمایا عبداللہ جی ابو موسیٰ فرمایا جب مسجد کوفہ اندر میں ایک نواں کم ویکھیا ہے فرمایا نواں کم کیڑا ہے فرمایا کچھ لوگ اکٹھے نے ہلکے بنا کے بیٹھے نے 100 واری اونچی مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دینا ہے جب وہ پورا ہو جانا ہے پھر 100 واری اللہ اکبر پڑھ دینا ہے جب وہ پورا ہو جانا ہے پھر 100 واری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 100 واری پڑھ دینا ہے فرمایا میں پوچھنا ہے انج پڑھنا جائز ہے فرمایا تو سونا روکیا کیوں نہیں فرمایا روکیا اس واسطے نہیں سبحان اللہ پڑھ رہے سن تے نبی پاک تو سبحان اللہ پڑھنا تے ثابت ہے الحمدللہ پڑھ رہے سن یہ بھی پڑھنا ثابت ہے اللہ اکبر پڑھنا بھی ثابت ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ثابت ہے جدو مسنون اذکار کر رہے سن تے تام منع نہیں کیتا تے عبداللہ بن مسعود فرماتے پھر میرے کل کیوں آئے ہو فرمایا اعمال سننا توجہ کرنا اذکار تے مسنون نے جڑے ذکر پڑھ رہے نے ہوتے صحیح نے لیکن طریقہ پہلی باری ویکھیا ہے رل کے پڑھنا مل کے پڑھنا ایک مل کے پڑھنا اچھی پڑھنا اجتماعی ذکر کرنا یہ تے پہلی باری طریقہ ویکھیا ہے فرما آؤ میرے نال مسجد رل کے چلیے ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات شریف لے آ رہے ہیں آئے مسجد داخل ہوئے ویکھیا لوگ ایویں ہی کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود
مسعود کا قول سنیے، عبداللہ ابن مسعود کی تڑپ سنیے، مسلک اہل و سنت کو سمجھیے، مسلک اہل الحدیث کو چھانیے پہچانیے، سنیے صحابہ کرام کی تڑپ، چاہت، خواہش اور عقیدہ اور منہج اور فکر۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، اے لوگوں میرے وال متوجہ ہو، وہ ذکر کرنے والوں، لوگ متوجہ ہو گئے کہ عبداللہ ابن مسعود آ گئے، فرمان لگے اٹھو مسجد چوں نکل جاؤ، نکل جاؤ اس مسجد سے۔ کیوں نکلے؟ ہمارا قصور و جرم، اساں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ پڑھنا گناہ ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ، کیوں روک دے ہو، کیوں منع کر دے ہو، کم اسی چنگا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا درد بھریا واہ سنیے، فرماتے ہیں اجے نبی علیہ السلام دے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ کیا مانا؟ نبی علیہ السلام دے او برتن موجود نے جنہیں وچ آپ کھانا کھاندے سن، ہجے نبی علیہ السلام دے اسی صحابہ موجود ہوا، ہجے آپ دا لباس اتھر آپ دے کپڑے یعنی اثار موجود نے، ہجے تے مومنہ دیا ماما ازواج متحرات موجود نے۔ کی مانا؟ رسول رحمت رو ہجے دنیا تو گیا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزریا تو نوے نوے کام بدتاں شروع کر دیتی آنے۔ اے عبداللہ بدت کیڑی ہے؟ او بدت کیڑی ہے؟ اسی پڑھ دے قرآن، او بدت کیڑی ہے؟ پڑھ دے قرآن۔ بدت کے میں ہو گیا پڑھ دے قرآن۔ اے عبداللہ اسا لا الہ الا اللہ پڑھے آئے، کیا حدیث نہیں افضل و ذکر لا الہ الا اللہ؟ اسا الحمدللہ پڑھے آئے، کیا حدیث نہیں افضل الدعاء الحمدللہ؟ اسا سبحان اللہ پڑھے آئے، کیا حدیث نہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ کیا ایک جملے پیغمبر تو ثابت نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کوئی شک نہیں یہ سارے اذکار ثابت ہے، لیکن یہ طریقہ مل کے اکٹھے ہو کے ذکر کی محفل لگا کے اس میں آواز بلند سو واری سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے یہ طریقہ رسول نہیں ہے، لہذا عبداللہ وہ کام نہیں ہونے تھے گا جو طریقہ رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اسی مرج پہ آج ہم کھڑے ہیں، ہم اجتماعی ذکر کو اس کے سارے طریقوں کو وہ اندھیرے کر کے مراقبوں کو وہ حال بند کر کے بتیاں بجھا کے جناب سر کو ہلا کر کے دماغ کو جناب بالکل مفلوج کر کے آنکھیں بند کر کے اور پھر وہ ذکر کرنا اور کہنا میں مدینہ نظر آ گئے۔ ہم ایسے اذکار کو نہیں مانتے۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کی ضربوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ذکر جو ہے سر کو ہلانے سے نہیں ہوتا۔ اسی ایک حدیث میں پیغمبر نے سارے باطل طریقوں کا رد کیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمہ کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، کلمہ کا تعلق زبان سے کلمہ کلام بولنا پڑے گا ذکر کے لیے، دل کی ضرب کا نام ذکر نہیں ہے، سر کے چکرانے کا نام ذکر نہیں ہے، اندھیرے بتیاں بند کر کے کرنے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کلمتان کلمتان کلمتان، زبان سے خفیفتان علی اللسان، ذکر وہ ہے جس میں زبان حرکت کرے، زبان ہلے، زبان سے ذکر کیا جائے اور پیغمبر کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ ذکر تو ثابت ہے، طریقہ ثابت نہیں ہے کہ پوری جماعت مل کے اکٹھی ہو کے اونچی اونچی پڑھے، یہ ذکر ثابت نہیں ہے۔ نکل جاؤ اس مسجد سے، میں مسجد میں بدعت نہیں ہونے دوں گا۔ آج ہم اسی منت پر قائم ہیں کہ وہ اذکار کے طریقے باطل ہیں جو طریقہ قرآن سے ثابت نہ ہو، محمد کی حدیث سے ثابت نہ ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ جنت
جنت دے اندر نبیاں دا ساتھ، صدیقین شہداء صالحین دا ساتھ کدوں ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ بدعت دا راہ چھوڑنا پے گا، بدعت نو چھوڑنا پے گا۔ ظاہری طور تے بدعت بڑی چنگی لگ دی ہے، ظاہری طور تے وہ برادری خوش رہندی ہے نا، راضی رہندی ہے۔ جدو بندہ تعزیت واسطے جاندا ہے، برادری دے دروازے ہوتے جا کے بہ جاندا ہے، تے جا کے آدھا کلام پڑھو، ان سارے نے کلام پڑھا۔ دوجا آیا انہیں کہا فاتحہ پڑھو، تیسرا آیا دعا چکرو، سارے مختلف الفاظ ادا کیتے شروع ہو گیا۔ پورے دارے ہوتے بیٹھے ہوتے ایک بندہ ہے جڑا نکرے لگ کے بیٹھا ہے، ہاتھ چکتا ہی نہیں۔ جاؤ اس سے پوچھو اور سمجھ لو جدو پورے اجتماع میں صرف تم ایک دارے بیٹھک پہ بیٹھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتے، پریشان نہ ہوا کرو، فخر کیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ پوری بھیڑ چال، وہ سارے جوہلا جو اکٹھے ہیں بدعت پر، تم اکیلے ہو سنت پر، پریشان نہ ہونا، حدیث سننا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے میری حدیث تے عمل مشکل ہو جائے، جڑا اس ویلے میری حدیث تے عمل کرے، اللہ جتنا مشکل ہو جائے حدیث تے عمل کرنا، فرما ایک وقت آئے گا میری حدیث تے عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل جویں ہاتھ ہوتے اگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا، برادری تانے مارے گی، دنیا تانے مارے گی، کوئی وہابی کہے گا، کوئی گستاخ کہے گا یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ کچھ نہیں کرتے، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، سیاست کو آڑے نہ آنے دینا، تعلق کو سازنا آڑے نہ آنے دینا، برادری کو آڑے نہ آنے دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے تم نے شروع سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب ہمیں تم ساری مخلوق سے پیارے ہو، اپنی جان سے بھی پیارے ہو، تو پیغمبر نے یہی فرمایا تھا من احب سنتی فقط احبنی، میں تب محبوب ہوں جو میری سنت تجھے پیاری ہو۔ ڈٹ جاؤ۔ سیدہ خدیجہ نے وفات پائی تھی، پیغمبر دار بیٹھک پہ بیٹھ کے پوڑی کو سجایا ہو، ستر کو سجایا ہو، صحابہ آئے ہو، انہیں دعا کی درخواست کی ہو، پیغمبر نے فاتحہ پڑھی ہو، حوالہ دیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر آگے پڑھیے۔ سیدنا جعفر طیار شہید ہوئے، یہ پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، ستر پر رچائی ہو، پوڑی بچھائی ہو، پیغمبر نے یہاں دعا کے لیے محفل لگائی ہو۔ سیدنا میرے حمزہ شہید ہوئے، تیسرا دن آیا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، کبھی ستر پوڑی لگائی ہو، صحابہ نے آگے 3-4 دن فاتحہ پڑھی ہو، حوالہ دیجئے۔ اگر نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کی 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ پیغمبر کی زندگی وفات پا چکی تھی، ان کے لیے 70 پوڑی بچھائی ہو، صحابہ نے آگے فاتحہ پڑھی ہو، تو حوالہ دیجئے۔ اگر نہیں ہے پیغمبر کے 3 بیٹے طیب، طارق، ابراہیم و قاسم، اور ان کی موت کے بعد پوری 70 بچھایا ہو، صحابہ کرام نے آگے فاتحہ پڑھی ہو، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے ہو، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک روایت، صرف ایک دلیل، پورے قرآن سے، پوری ذخیرہ احادیث سے ایک روایت پیش کیجئے، اگر ہے تو ہمیں دیجئے، ہم کل سے ہی 70 پوڑی بچھا کے فوتگی پر بیٹھنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر سن لو، زمانہ الٹ پلٹ جائے، دنیا راضی ہو ناراض ہو، اپنے ہو بیگانے ہو، زمانہ چھوڑ جائے، بات ایک ہی ہے، محبوب تمہارے ساتھ وفا کریے، وفا کرتے رہیں گے، اس وفا کا ایک ہی بدلہ چاہتے ہیں محبوب۔ حوض کوثر پہ جب ہم آئے تو اپنے ہاتھ سے گھونٹ پلا دینا، سارے دکھ ختم ہو جائے۔ ہم قائم ہیں سنت پر، حوالہ دیجئے۔ تم زیادہ میت کے خیر خواہ، پچھو میت نو کوئی شے نہیں پہنچاونی، میت نو کوئی نہ پتا میں مرنا، پچھو جی میت نو کوئی شے نہیں دیونی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہیں مر گیا ہے نا جان جی، تو میں کہا فاتحہ بھی پڑھو درود بھی پڑھو، جانے کتے میں کہا جنازے۔ لیکن یہ انداز 70 پوڑی بچھا کے بیٹھنا، وہ کو الگ بیٹھا ایک بندہ،
جڑا ہاتھ چکدا ہی نہیں تے تساں انشاءاللہ رہنا ہی نہیں. سسرال نہیں رہندے، سسرال ساڑی جی سسرال اینج دے ہی نے، ساڑی سسرال ہی چبل ہے. اتھے جا بھی نہ جا بھی وہ ہاتھ نہ چکی جی ناراض ہو جاتے، ناراض ہون کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. ذرا ایک دفعہ اللہ کے لیے ناراض کر کے تو دیکھے، پھر لذت دیکھنا کتنی آتی. آج تک تم نے چھوڑا ہے بیویوں کو، استری کپڑے نہیں ہوئے، کھانا وقت پہ نہیں پکا، لڑائی جھگڑے سسرال سے، ننہال سے، ددہال سے، چچاؤں سے، ماموں سے لڑے ہو، جھگڑے ہو، اختلاف کیا، برادری سے، پنڈ سے، بستی والے لوگوں سے دشمنیاں مول لی ہیں، مال کے لیے، دولت کے لیے، زراعت کے لیے، کاروبار کے لیے، پانی کی واری کے لیے، زمین کے لیے، حصوں کے لیے، پلاٹ کے لیے، قبضے کے لیے، بنیریوں کے لیے، وٹ کے لیے، دکھ درد لڑتے رہے ہو، جھگڑتے رہو، گلیوں سے گزرنے کے لیے، آئرہ بنیاد رکھنے کے لیے لڑے ہو. اور 30 چک والے کون سا جرم ہے دنیا کا، کون سا مسئلہ ہے جس پر تمہاری لڑائی نہیں ہوئی؟ زمانہ کھنگالو، پورا چک اپنے گربان میں جھانکے، کس چیز کی لڑائی نہیں ہے. مجھے ایک بتلا دو، کبھی رسول اللہ کے لیے لڑ کے دیکھو تو صحیح. کبھی اس لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ میرے رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. میں دیکھتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہم خود گئے سیاسی رہنما کی فوتی پر جا کے بیٹھے، سارے ہاتھ چک رہے تھے. میں جا کے تزیید الفاظ کہہ جا کے بہ گیا. سارے افسر تے سارے سیاستدان بھی خود کو پوچھا ایک کون نے، ہو سکے دوست بھی ہیں نال اہل حدیث بھی نال ہی دسی جائے یہ اہل حدیث ہے. اب اس کے بعد کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ہاتھ اس نے پہلے دیکھ رہے تھے، ہاتھ اٹھائے گا نہیں اٹھائے، کیوں، کون ہے؟ اس نے کہا یہ اہل حدیث ہے. اللہ کی قسم سارے آساس ایک طرف، بڑے اجتماع میں کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ اہل حدیث ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ حدیث میں ایسا نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کیا؟ کچھ نہیں چاہیے. یہ چاہیے زمانہ کہ یہ حدیث والا ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، نہیں کرتا. یہ اہل سنت ہے، سنت میں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا. اور تمہیں کیا چاہیے؟ حدیث سنیے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری حدیث سے عمل مشکل ہو جائے گا. جیڑا اس مشکل ویلے یا رسول اللہ کتنا مشکل ہو جائے گا. فرمایا میرے صحابہ جب ہاتھ ہوتے اگ دا گارا رکھنا مشکل ہوتا ہے، انج مشکل ہو جائے گا جیڑا میرا امتی اس مشکل حالات دے اندر میری سنت عمل کرتا رہے، میری سنت نو نہ چھوڑے. آپ فرماتے اللہ نو 50 صحابہ کرام دے برابر اجر عطا کرے گا. 50 صحابہ کرام دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا. جڑا اوکھے ویلے سنت عمل کردا رہے، تانے ویلے سنت عمل کردا رہے. جان دیو بدعت کتنی بری چیز ہے. توجہ فرمانا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی دے آخری ایام دے اندر توجہ فرمانا اپنے شاگرد سیدنا مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ دے نال سن اور سفر دے اندر نے عبداللہ ابن عمر زندگی دے آخری ایام اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، نبی نہ ہو گئے سن. سفر دے اندر نے پنڈ دے اندر رات آ گئی، سویر دا وقت ہویا، نماز فجر پڑھن لئی مسجد اندر داخل ہوئے. جو ہی مسجد داخل ہوئے مسجد دا مؤذن اذان دے رہا ہے. اذان دے ون تو بعد انہیں باہر نکل گئے، چوک وچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگو نماز والاؤ نماز والاؤ نماز والاؤ. اذان دے ون تو بعد جدوں اذان دے اندر حی علی الصلاۃ ہو گیا ہے، پھر کسی اور اعلان دی لوڑ تے نہ رہ گئی. اس نے جا کے چوک تے اعلان کیتا لوگو نماز والاؤ. تصویب کئی گلی اندر کے نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کے لیے اٹھو. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اے مجاہد تابعی جی استاد جی، فرما من اس مسجد چلے چلو، میں تے نماز نہیں پڑھا گا، اس مسجد دا مؤذن بدعتی ہے. تاں نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر نیک انسان ہے،
فرمایا اس مسجد دا مؤذن بدعتی ہے، میں ایتھے نماز نہیں پڑھا گا، وا غیرت نو سلام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تسی جا کے میں کھڑے ہو جاندے ہو، برادری جو ہی رسم جو ہے، جیڑا مولوی کے کھلوتا ہے جنازے تھلے منہ کھلو جاندے ہو، مجبوری جو ہی مجبوریاں، آگ لاؤ مجبوریاں نو، سوچ بدلو، فکر بدلو، منہج بدلو، منہج قرآن و سنت مطابق آئیے، غیرت اسلام لی، غیرت دین لئی، عزت دین لئی، غیرت دین لئی، جڑی ادھی اندر لذت ہے، اللہ دی قسم ہے کتے اور لذت سکون نہیں۔ کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و زواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ و تربصوا حتی یاتی اللہ بامر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نفرت فرما رہے ہیں اس شخص کو جنہیں بدعت نو جاری کیتا ہے، زمانہ کل ایک پاسے کیوں نہ دوسرے پاسے سنت ہوئے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنی اہل سنت اہل بدعت نر فرق کیے، توجہ کرنا، کل قیامت دن ہوئے گا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہومانگا، حوض کوثر تے بیٹھا ہومانگا، جان دے حوض کوثر کتنا عظیم حوض ہے، اس حوض دا پانی نبی علیہ السلام فرمایا شہد نالو مٹھا ہے تے برف نالو ٹھنڈا ہے، دودھ نالو سفید ہے، جڑا ایک گھونٹ پی لوے 50,000 سال دوبارہ پیاس نہ لگے۔ اتنا عظیم پانی، اتنا برکت والا پانی ہے، دنیا دا کوئی پانی اس پانی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کرنا، حوض کوثر تے آپ تشریف فرمانے کیونکہ آپ ساقی کوثر نے آتینا کل کوثر، کیونکہ آپ ساقی کوثر نے توجہ فرمائی۔ انہوں نے جان دے تم بیٹھے رہی تن میں چھاڑا سا، ٹھیک ہے ہاں میں تن چھاڑا سا، مدینہ لے جا رہے ہیں تم پکر رہے، ہاں تم بیٹھا روی تن میں چھوڑا سا، باقی جان دے جڑا گھبرائے بیٹھے۔ توجہ ہے توجہ فرمائیے، آج نہ چھوڑا سا سویرے چھوڑا سا پھر کہ ہونا کہ من چھوڑا ہوا، چل توجہ فرمائیے، حدیث سے توجہ فرمائیے، بات میں کلوز کرن طرف لے کے آ رہے ہیں، حوض کوثر تے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، لوگوں بڑا احساس ہے، سنت ہوتے قائم رہنا، حدیث مصطفیٰ ہوتے قائم رہنا، ڈٹ جائیے سنت پر، ڈٹ جائیے حدیث مصطفیٰ پر، نفرت کیجئے بدعات تو اہل بدعات تو، اور اپنی برات دا اعلان کیجئے۔ اے ایسی نہیں آدھے کہ تعلقات ختم کر، تعلقات رکھیے، آنا جان رکھیے، کھانا پلانا رکھیے، لیکن کم از کم دین دے معاملے اندر تے مسلک تے منہج دے مقابلے اندر رسومات اندر خبردار کوئی بندہ شریک ہوئے، تیجے اندر یا 10ویں اندر یا 7ویں یا 40ویں یا 21ویں اندر یا کسی اور ایسی رسم دے اندر جڑی رسم قرآن و سنت تو ثابت نہیں۔ آل الحدیث ان دا مان نہیں ہے کہ رسمہ تو بیزار ہو گئے اسی، بدعات تو دور ہو گئے اسی، برات دا اعلان ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام حوض کوثر تشریف فرمانے، اتے پہنچنا بڑا مشکل ہے، انہیں پہنچنا ہے جنہوں اللہ نے چہرے دے ہوتے سنت نور بخشیا، بدعتی آدمی دی حالت انجام کو آپ نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، اچانک گروہ میرے سامنے آئے گا، روایہ صحیح البخاری اندر ہے، جدوں میرے قریب آئے گا، میرے قریب آئے گا تے اچانک انہاں دے میرے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔ او بد نصیبو، تواڈا جیا بد نصیب اللہ دی مخلوق وچ کوئی نہیں کہ تو ہٹا دیتے گئے ہو، کس ہستی دے قریب تو آ کے تو پچھا کر دیتا گیا ہے۔ ایک ہوندہ ہے شہ لپے ہی نہ، ایک ہوندہ ہے انج بندہ پکڑا کے ہاتھ پچھا کر لوے، آ رہے ہے گروہ۔ اچانک حوض کوثر دے قریب آئے، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، اچانک دیوار آ گئی ہے، پردہ حائل ہو گیا، تسی اکے نہیں آ سکتے۔ جان دے ہو اس صحابی نو ذرا یاد کرو جڑا صحابی آندے یا رسول اللہ جدوں گھر پریشان ہونا تے تواڈا خیال آندا ہے تے پھر تواڈے کول آ جانا تے ساری پریشانی مک جاندی ہے۔
اس نبی تو دور ہٹا دیتے گئے ہو، اس حوض تو دور ہٹا دیتے گئے ہو، رو اپنی بد نصیبی ہوتے، چھوڑ دو دنیا دے مال دولت لی رسومات چھوڑ دو، اللہ دے واسطہ جے چھوڑ دو ان بدعات نو خرافات نو، صحیح معنی آل سنہ اہل اسلام اہل دین اہل ایمان آل الحدیث بنیے، توجہ فرمائیے، بدعات دا بیکاٹ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو میرے تو نہ دے درمیان دیوار پردہ حل ہو جائے گا، میں کہاں گا فرشتے ہو انہاں آن دیو اے اپنے لگ دے سن، ظاہری طور تے اپنے محسوس ہون دے سن، یعنی کلمہ تے پڑھ دے سن، ظاہری طور تے اپنے آپ نو جناب مومن تے کلوان دے سن، مدعی جرمود دعوے دار سن، رسول اللہ نہ محبت ہے، تاہیں تے حوض وال دوڑے آ رہے نے، حوض کوثر وال دوڑے آ رہے نے۔ آپ نے فرمایا جدوں میرے قریب آن گے پردہ حیل ہو جائے گا، میں کہاں گا فرشتو آن دیو، اگو جواب آئے گا محبوبہ انکا لا تدری ما آدسو بعدکا، اے عام نہیں ہے اہل سنت ہے نہیں ہے تے آل الحدیث آل سنہ اے تے ہے نہیں، اے تے بدعتی لوگ نے جنہاں توڑے بعد دین بدل دیتا ہے، اے دین بدلن والے لوگ نے، نہ اذان خالص رہن دیتی، نہ نماز خالص رہن دیتی، نہ کوئی میت تدفین تک انہاں بدعات جاری کی دیا نے، نہ جیندیاں چھڑے آئے نہ مردیاں نہ چھڑے آئے، اے او بدبخت لوگ نے محبوبہ جنہاں قبروں تے اذاناں دے کے بدعت جاری کی دی ہے، قبر اتر کے تلقیناں پڑھتے رہے، اے بھی بدعت دے زمرے اندر ہے۔ کتنی چیزاں نے محبوب انکا لا تدری ما آدسو بعدکا، تسی نہیں جان دے نہ توڑے بعد توڑے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا سے، ہر مسئلے اندر نیا مسئلہ، ہر دین دا اول آخر جتنے اقام و ارکان اسلام سن انہوں پوری بدلن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ دی پناہ ایسی جہالت ہے معاشرے دے اندر، کتنی بڑی جہالت۔ کل پرسو ایک بندہ مندہ تھریا کسی بیت اللہ اندر پہنچے، جدو بیت اللہ اندر پہنچے تو جمعہ پڑھیا بیت اللہ اندر، ایس گزشتہ تو پیوستہ جمعہ ساتھی کہہ رہے تھا بیت اللہ اندر پڑھیا، تو جدو جمعہ پڑھیا تے میری بیوی آندھی ہے نے جمعے دے 2 رکعتاں سلام پھر چھوڑیاں نے، انہوں پتہ نہیں امام کعبہ نو کہ زور دیاں 4 ہوندیاں، زور دیاں 4 ہوندیاں، آندھا من اتھے ہی سٹ لگی تے پریشان ہویا کہ میری او پی بھی ہے جڑے زندگی بھر کدے مسجد جمعہ پڑھے ہی نہیں، انہوں کی پتہ ہے جمعے دی رکعات کنی ہوندیاں نے جنہیں مسجد گئی ہی نہیں، بدعات دیا کنی رسیاں نے گڑیاں بھری کے جا رہی ہیں، 7 جناب دربار تے شور کوٹ باب سلطان بہو دے دربار تے ننگے پیر جوان بچیاں جوان تھیاں جا رہی آنے، پھر آوی نال نے انہوں بھی پیروں لایا دربار تے جا رہی آنے، سب کو جا پاسے جانا جائے دے روکی ہوئے ہے بچاریاں مسجدوں روکی ہوئے ہے، نہ جمعہ پڑھنا دیتا جا رہا ہے نہ عید پڑھنا دیتا جا رہا ہے، تائیں تے جہالت گھران در داخل ہو گئی ہے، بچیاں جہالت داخل ہو گئی ہے، کاج کوئی ساڑھے درد امت تک پہنچا دے میں لوگوں اللہ دا واسطہ جے نہ اللہ دیا بندیاں دے رحم کرو، لونڈیاں دے رحم کرو، اے اللہ دی بندیاں نے انہاں دے رحم کرو، دے ایمان عقیدہ سمجھن دیو، آن دو مساجد دے اندر مستورات رو جمعے دے اندر کم از کم جمعے اندر جے نماز نہیں آن دے کم از کم جمعے اندر عید اندر یا وعد و درس اندر مستورات نو لے آیا کرو، پردے حیاء دے اندر جو مدو مستورات بیٹھیا نے، قرآن سمجھن دو، دین سمجھن دو، شریعت سمجھن دو۔ اے امی عائشہ نے خاتون دی حیثیت ام المومنین دی حیثیت نال 50 سال تک پیغمبر تباد امت نو درست دی آ رہی آنے، صحابہ دروازے جاندے مسائل پوچھ کے آندے، قرآن آندے ازواج رسول کو پردے اندر جا کے مسئلہ پوچھ لو، ساڑی مستورات ماما بہنا ازواج مطالعات تو زیادہ پکیزہ دے نہیں، کیوں نہیں نہ ترہم کر دے، قرآن کیوں نہیں جے پڑھان دے، حدیث دا مطالعہ کیوں نہیں جے کروان دے، اللہ دی رحمت دے نال اس مسجد دے اندر اس مسجد دے ساتھ مدرسہ موجود ہے، بچیاں نو تعلیم دے وننا اللہ تعالیٰ دے رحمت و فضل نال
رحم کیجیے اپنی اولاد تے اپنی دھیاں بہناں دے اوتے بھیجیے جمعے دے اندر بھیجیے مدرسے اندر بھیجیے بچیاں نو پڑھان واسطے توجہ کرنا نبی علیہ السلام حوض کوثر تے تشریف فرماؤں گے اچانک درمیان دیوار حل ہو جائے گی فرمان گے آن دیو میری امت دے لوگ معلوم ہوتے ہیں انکا لا تدری ما آدسو بادکا محبوبہ توڑے آن تو بعد انہا دین بدل دیتا ہے نہ بدعات جاری کیتی ہے نہیں فرمایا یا رسول اللہ جنہاں ہٹایا پچھان ایتے سکھ نے جنہاں ہٹایا کھتری نے انگریز نے ہندو نے کافر نے عیسائی نے مرزائی نے قدیانی نے فلاں مذہب فلاں قیدہ مجوسی نے نہیں انکا لا تدری انہاں بدبختہ دے در آنے ہی کو نہیں قادیانی اس پاسے آنے ہی کو نہیں ہوتے بغیر صاحب دے گئے اپنے ٹھکانے جڑے کفر تے مر گئے سائی یہودی مجوسی ہوتے گئے اپنے ٹھکانے اندر ایک کون نے جڑے آندے سن محبت رسول اللہ نال ایک دوڑے آ رہے ہیں حوض دے ہوتے پانی لگ جائے گا لیکن حضرت شیخ القرآن فرمان دے سن حوض تے تاں پانی لبے جے تن پتہ ہوئے کہ حوض دے سائی نے قیمت کی لائی آؤ اس حوض دے ہوتے پانی پین واسطے جڑی قیمت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظت اللہ شکری فرما کر دے سن جدوں قیامت دن ہونا ہے تے اساں اللہ دے سامنے ہی عرض کرنی ہے میرے اللہ ساریاں بدعات چھوڑیاں نے حوض کوثر دے ایک گھٹ دے وچ ایک گھوٹ محبوب دے ہتھوں پین لین دے ہو اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا دَسُو بَعْدَكَ محبوبہ توڑی امت بدعتی لوگ نے اے نوے کم کر دے سن دین اندر شریعت اندر دسو جو کچھ ربیع الاول 12 تک ہونا ہے نیا نہیں تے پرانے بزرگاں کو پوچھو نہ دے زمانہ جی کوئی نہیں ہوندا جدی تاریخ 15-20 سال پرانی نہیں میں کہ میں من لواں جے مولوی ان ممبر تے چڑھ کے بھی آکے سننا تے قرآن دیاں جا رہا ہے تا پڑھے کے سننا تے حدیث پڑھے تے سننا تے میں ایک کوئی کہاں گا قرآن دی آیت دا معنی بدلا جا رہا ہے حدیث رسول دا مفہوم بدلیا جا رہا ہے جے قرآن حدیث تو ثابت ہونا صدیق بہت بڑا جلوس کر دے جے قرآن و حدیث تو ثابت ہونا سیدنا عمر سیدنا عثمان شیر خدا وہ سارے عمال کر دے جے انہاں نہیں کیتا تے قرآن بھی کوئی نہیں مصطفیٰ دی حدیث اندر بھی کوئی نہیں ان توجہ فرمائیے جدو نبی علیہ السلام سنن گے مول پین لگے سنت ہوتے عمل دا اور انجام پتہ لگا چلن لگا ہے بدعت ہوتے عمل دا محبوب فرمان گیا چاہے بدعتی نے یا رسول اللہ بدعتی نے نوے کام کیتے سن جی یا رسول اللہ کوئی گل نہیں میں رحمت للعالمین عزیز علیہ مانتو ماں آن دیو کوئی گل نہیں میں رحمت للعالمین چلو 2-4 بدعتاں ہوئیاں تاں کی ہویا نہیں محبوب فرمان گے سحقن لمن غیر بعدی دور کر دو دفع کر دو ہٹا دو پچھا لے جاؤ انہاں لوگوں میرا دین جنہ بدل دیتا سی میں نہیں پانی پلاواں گا حوض کوثر تو پانی پین واسطے کی ہونا چاہیے بولو آلو سننا لی حدیث دا معنی کیے من حب سنتی خالص محبت ہوئے پھر اعلان ہوئے گا لوگوں یوم ندعو کل اناس بامامہم اپنے امام دے مگر ٹر جاؤ توجہ فرمائیے خلاصہ نکلن لگا ہے پیغام دیون لگا توجہ کیجئے اٹھنا نہیں جڑا اٹھے گا وہ سمجھو کہ اٹھنا نہیں توجہ میرا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تو پانی پین تو بعد ہن لذت آن لگی ہے حلاوت محسوس کرو انج سمجھو جے میں حوض کوثر تے بیٹھے ہوئے میں سمجھو محبوب علیہ السلام سامنے نے اور نبی علیہ السلام دے ہاتھوں پانی مل گیا ہے ہن آواز آئی ہے او دنیا دے سارے طبقوں اپنے امام دے مگر ٹر جاؤ ہر کوئی اپنا امام لبدا پیا ہے لبی پھردا ہے او دے پیچھے جا پہنچیا ہے اہل الحدیث اہل سننا کھڑے نے اپنی جگہ تے امام ابن کثیر اس آیت تے یوم ندعو کل اناس بامامہم دیتا تڑپ کے فرمان لگے
شرف عالی حدیث دا تو مبارک ہوئے توڑا قیامت نو کوئی امام نہیں ہوئے گا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آواز دے جائے گی پیغمبر دے پیچھے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے منن والے نو اپنے متبعین نو اپنے اطاعت کرنے والے لوگ لے کے چل پواں گا جنت وال جا رہے نے دروازہ کٹکھٹائیں گے کوئی امام نہیں جے ہور جدے اشارے تے دروازہ کھلنا ہے نہ کوئی جا سکتا جے ہور جدے اشارے تے دروازہ کھلنا ہے پیغام سنو اہل حدیث دا دعوت سنو اہل حدیث دے کانفرنس دا خلاصہ سنو اہل حدیث دا ایتھے بات فتر مون لگی ہے محمد فرق بین الناس ایک پاسے طبقہ اہل بدعت ہے دوجے پاسے اہل سنت اہل الحدیث دا ہے دروازہ کٹکھٹائیں گے محبوب جنت دا ادھر آواز آئے گی کون فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نال کون فرمان میرے نال میری امت ہے ادھر دربان جڑی بات کہے گا بڑی کمال دیئے محبوب جی جدو دی جنت بڑھائی گئی سی میں ادھوں دا کھڑا سا سوچو کدوں دی جنت بنائی گئی ہے جدو انسان بھی نہیں سی بنے دنیا دا نظام نہیں سی بنے جنت کدوں دی بنی ہوئی ہے جدو دی جنت بنائی گئی سی ادوں دا میں کھڑا سا اس دروازے ہوتے تے من کیا گیا سی ادوں تک نہیں کھولنا جب تک محمد مصطفیٰ نے نہیں آنا مصطفیٰ آن گے تے دروازہ کھلے گا تسی تشریف لے آئے ہو جنت دروازہ کھل چھائے گا جنت دروازہ کھل چھائے گا جنت دروازہ کدوں کھلے گا جدو نبی علیہ السلام سارے انبیاء علیہ السلام بھی نال لے سارے صحابہ کرام بھی نال لے سارے متبعین بھی نال لے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کسی دے اشارے دے دروازہ کھلنا نہیں کسے پیغمبر نے اور اللہ دے سامنے جا کے کہنا نہیں کیا اللہ فارغ ساڑی قبول فرما لے حساب کتاب شروع کر دے اے بھی نبی علیہ السلام نے جانا ہے جو سارے انبیاء کو لومتا جان گیا سارے انبیاء کہن گے نہیں نہیں میرے علاوہ کسے اور کل جاؤ تے جدوں سارے انبیاء نے بھی جھک جانا ہے کہ نہیں نہیں جواب دینا انکاری ہونا ہے کہ نہیں ہوگو محمد مصطفیٰ کل جاؤ پھر پتہ چلے گا آدم علیہ السلام فرمان گے میرے علاوہ کسے اور کل جاؤ ابراہیم فرمان گے میرے علاوہ کسے اور کل جاؤ میں جواب ملتا ملتا عیسیٰ ابن مریم کو لان گے عیسیٰ ابن مریم فرمان گے پھر جاؤ اذهبوا الى محمد مصطفیٰ کل جاؤ پھر کوئی اور پیر فقیر بزرگ امام کتھے رہ گئے تاں شیخ القرآن تڑپ کے فرمان لگے کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمان دی تو انوی آندہ ہے پڑھو پھر تو صاحب پہ ہی فیصلہ نہیں آئے نہیں جان چھوٹنی اچھی پڑھو تو صاحب پہ ہی فیصلہ تھوڑی آواز تمہیں پتہ لگے گا کتنے تنگ بیٹھے ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ ہو تھوڑا جو اچھا تھا کہ پتہ لگے پوری طرح تنگ بیٹھے ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمان دی جتے نیویں پالئی نبیان اتے کی رہ گئی گل امامان دی تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمان دی جتے نیویں پالئی نبیان اتے کی رہ گئی گل امامان دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامہ دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلام دی سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر